السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں روحام کہتا ہے ملیحہ سے کہ جب دو اجنبی لوگوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ دل سے وہ رشتہ نبھائیں۔ تو جواب میں ملیحہ کہتی ہے کہ کیا یہ رشتہ آپ پر زبردستی نبھانے کو کہا گیا ہے؟ اور پھر کبیر کہتا ہے ثنا سے کہ اس کی جب ماں کی کال آتی ہے اس کو تو اس کو غصہ آتا ہے اور اس کا فون چھین لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اور روحام ملیحہ سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں سب جان چکا ہوں کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں اور آپ کہیں اور آپ کسی اور سے محبت کرتی تھیں، اور میں ساری حقیقت مجھ پر کھل چکی ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ملیحہ کی والدہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں، ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ملیحہ اور روحام اور اس کی والدہ وہ سب وہاں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے اے دل کی آج کی قسط میں دیکھا کہ ان کی شادی کی جو تیاریاں تھیں وہ چل رہی تھیں اور مہندی کی رسم ہوئی، اور ملیحہ جو ہے وہ پہلے تو کافی اپسیٹ تھی، پریشان تھی، اور پھر اس دوران وہ بھی عجیب واقعہ ہوا کہ جب معید کی والدہ اور اس کی بہن ان کے گھر آ جاتے ہیں اور وہ آ کے ملیحہ کو بہت باتیں سناتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی ہیں، اور یہ سب باتیں سن کے ماں بھی بہت آزردہ ہوتی ہے اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ اس گھر سے چلے جائیں، اور پھر ملیحہ خود ہی ان کو کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ دونوں تو خوشی سے واپس آ جاتی ہیں، لیکن معید کی جو والدہ ہیں وہ ایک چلاکی سے یہ ڈرامہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں بتاتی اور اسے کہہ دیتی ہیں کہ میں تمہارا رشتہ طے کرائی ہوں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر معید کو حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہاں ایک لمحے کے لیے نہیں ٹکے گا اور فوراً پاکستان واپس آ جائے گا، جبکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئے اور پھر کوئی یہ مسئلہ کھڑا ہو اور وہ انہیں زبردستی اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر گھر لانا پڑے۔ اور ادھر ملیحہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی اس واقعے کے بعد کافی آزردہ ہوتی ہیں، اور لیکن ملیحہ اب انہیں یقین دلاتی ہے کہ میں اسے بالکل بھلا چکی ہوں، اور جب وہ بار بار معید اس کو کال بھی کرتا ہے تو وہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتی بلکہ اپنے موبائل کی سم نکال کر پھینک دیتی ہے، اور پھر جب وہ گھر کے نمبر پر کال کرتا ہے تو یہ جاتی ہے اور اس کی بھی وائر اتار دیتی ہے اور اس کو آف کر دیتی ہے، اور پھر ماں کو کہتی ہے کہ میں اب آپ کو یقین ہو گیا اور آپ کو ثبوت مل گیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی، اور میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں اور اچھی بیٹی بن کر دکھاؤں گی۔ تو ماں اس کو بہت پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہمیشہ سے ہی میری اچھی بیٹی تھی۔ اور پھر اس طرح ادھر جب بارات کے دن صبح کے وقت وہ ماں کہتی ہے کہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ ملیحہ کے گھر پہنچانی تھیں، لیکن اب اس وقت گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو روحام کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں، میں دے آتا ہوں جا کر۔ ماں بڑی حیران ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے کہ ارے واہ، چلو اچھا ہے، اس دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے اور اب خوشی خوشی شادی کر رہا ہے۔ اور جب روحام وہاں دینے جاتا ہے تو ملیحہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر، مہندی والے ہاتھوں کو دیکھ کر، اور وہ پرانی یادیں اور وہ سب چیزیں، اور بہت دکھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور جب بیل بجتی ہے تو وہ ماں سے کہتی ہے، آواز دیتی ہے کہ ماں دروازہ کھول دے، لیکن ماں شاید سو رہی ہے تو اس لیے اسے خود ہی جانا پڑتا ہے، اور جب وہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں تو روحام ہے، وہ بڑی حیران ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ آپ یہاں کیسے؟ تو کہتا ہے کہ امی نے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، اور وہ کہتی ہے تو پھر آپ اندر آئیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے، اور پھر اسے یاد آتا ہے اس کو، تو کہتا ہے کہ اس دن مال میں شاپنگ کرنے جب ہم گئے تھے تو آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، تو کیا بات تھی جو کہنی تھی آپ کو؟
تو ملیحہ پھر تذبذب کا شکار ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے، اگر یاد آئے گی وہ بات تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور پھر شادی کا دن آ جاتا ہے، شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر جو معید ہے وہ بڑا اپسیٹ ہے، کیونکہ وہ بار بار کالیں کرتا ہے، نہ گھر پر کال ہوتی ہے نہ وہاں ہوتی ہے، تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر ان کے گھر پر پتہ کریں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور ملیحہ ٹھیک ہے۔ تو ماں اس کو پہلے ہی یہ بات کہہ چکی ہے کہ جب میں رشتہ طے کرنے گئی ہوں تو اس کی ماں تو ٹھیک ہے، وہ بیمار نہیں ہے، اور ملیحہ نے جھوٹ بولا تھا تم سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ایسی تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتی وہ اتنا ایسا ماں کی بیماری کا۔ بہرحال ماں اس کو پھر بار بار ٹالتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ جائیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، اور آپ جا کے اس سے پتہ کر کے آئیں۔ اس کو مجبوری میں اس کو پھر تیار ہونا پڑتا ہے، اور وہ بیٹی کو لے کر ساتھ کہتی ہے کہ چلو تم میرے ساتھ چلو، میں گاڑی میں بیٹھی رہوں گی، تم جا کے ان کے پڑوسیوں سے پوچھ لینا کہ کیا ہوا ہے ان کو اور کہاں گئے ہیں اور کیا مسئلہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، کیونکہ جب دوبارہ ایک دفعہ لائن لینڈ پر فون آتا ہے تو ملیحہ کی والدہ جو ہیں وہ اسے فون اٹینڈ کرتی ہیں، تو وہ ملیحہ کا پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ یہاں نہیں رہتی، وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ اور پھر جب ملیحہ تیار ہو جاتی ہے، دلہن بن جاتی ہے، تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ تم تو بڑی پیاری لگ رہی ہو، میری پری لگ رہی ہو۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ تم اپنا ماضی اور اپنا بچپن کی ساری یادیں جو ہیں وہ یہیں اس گھر میں دفن کر کے جانا، اور اپنے نئے رشتوں کے ساتھ اچھی اچھی یادیں بنانا۔ اور ملیحہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اور پھر شادی کی تقریب ہوتی ہے اور وہ دلہن بن کر ہال میں آ جاتی ہے، ماں اس کے ساتھ آتی ہے اس کو لے کر، شادی کی ساری تقریبات چل رہی ہیں۔ اور اسی میں اس میں ہم نے دیکھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ معید پہ کیا یہ راز کھل پائے گا کہ ملیحہ کی شادی ہو گئی ہے، اور جب اس پہ یہ پتہ چلے گا تو کیا وہ کیا قیامت ڈھائے گا، اور کیا وہ فوراً پاکستان آ جائے گا اور کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرے گا آ کے۔ اور یہاں جب ان کے شادی کے بعد روحام اور ملیحہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رشتہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی محبت کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں اور دونوں کی محبت ناکام ہوئی ہے، تو کیا دو ناکام لوگ جو ہیں وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے ہمیں اس آنے والی قسط میں۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ اے دل۔